ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين وقال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما ينجيكم من عدوكم ويدر لكم أرزاقكم تدعون الله في ليلكم ونهاركم فإن الدعاء سلاح المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل فعليكم عباد الله الدعاء أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى قابل احترام بھائی اور بزرگوں، قرآن مجید کی ایک آیت مبارکہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو ارشادات پڑھ کر سنائے۔ آیت مبارکہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ میرے بندوں سے کہو کہ مجھ سے دعا مانگا کریں، میں ان کی دعا قبول کروں گا۔ اور جو روایات پڑھی ان میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہاری رہنمائی نہ کروں ایسی چیز کی جانب جو تمہیں تمہارے دشمنوں سے نجات دے اور تمہارا رزق کھینچ کر تمہارے پاس لے آئے؟ تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ دعا جو ہے یہ مومن کا ہتھیار ہے، دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ رزق میں وسعت عطا فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ دشمنوں سے انسان کو دشمنوں کے شر سے محفوظ رکھتے ہیں۔ اور دوسری روایت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا ان حوادث اور پریشانیوں میں بھی نفع مند ہے جو نازل ہو چکی ہوں اور ان میں بھی فائدہ پہنچاتی ہے جو ابھی نہ اتری ہوں۔ اور آپ نے فرمایا اللہ کے بندو دعا کو لازم پکڑو۔ انسان سراپا محتاج ہے اور اللہ رب العزت کے خزانے بہت وسیع ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے وہ اللہ ہی کے ہیں اور اللہ تعالیٰ ان خزانوں سے بے نیاز ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے یہ خزانے اپنے بندوں کے لیے رکھے ہیں اور ان خزانوں سے نفع اٹھانے کا ذریعہ وہ یہ دعا ہے، اللہ سے مانگنا۔ آج ہمارے ہاں اس چیز کی بہت کمی ہے کہ ہم اللہ سے دعا نہیں مانگتے، اور اگر دعا مانگنی بھی ہوتی ہے تو وہ دعا اس کو مانگنا نہیں کہتے، اس کو دعا کا پڑھنا کہتے ہیں۔ جلدی جلدی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، اس طریقے سے جو دعائیں امام صاحب نے مانگ لیں اس پر بے توجہی سے آمین کہہ دیا۔ یہی وجہ ہے کہ پھر ہمیں یہ شکوہ رہتا ہے کہ ہماری ضروریات پوری نہیں ہوتی۔ دعا مانگنے کے لیے دل کی توجہ بھی بہت ضروری ہے دعا کی قبولیت کے لیے۔
کہ انسان اپنے آپ کو پورے طور پر متوجہ کر کے کہ جو زبان سے الفاظ نکال رہا ہے دل بھی اس کا ترجمان ہو، دل میں بھی اس کا معنی اور مفہوم ہو۔ تو یہ دعا جو ہے یہ اللہ کے خزانوں سے لینے کا ذریعہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اس بات کی تلقین فرمائی کہ اگر تمہارا جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اللہ سے مانگو، اور تمہیں نمک کی ضرورت بھی ہو تو اللہ سے مانگو۔ چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اپنے سارے مسائل وہ اللہ سے مانگ کر حل کرواتے تھے۔ صحابہ کے حالات کا اگر مطالعہ کیا جائے تو ایسی باتیں جو دیکھنے میں بظاہر ناممکن نظر آتی ہیں، صحابہ نے اللہ سے مانگ کر ان کا حل نکلوایا۔ روایات میں یہ قصہ بھی مذکور ہے کہ ایک خاتون بت پرستی کی عادی تھی، اس کو اللہ تعالی نے توفیق دی، ہدایت دی، اس نے اسلام قبول کیا اور اپنے بچے کو لے کر ہجرت کر کے مدینہ منورہ آ گئی۔ چند دن کے بعد اس کے بچے کا انتقال ہو گیا، تب وہ اللہ کے آگے یوں گریہ وزاری کر رہی ہے کہ اللہ میں نے تیرا دین چھوڑا، سارے اپنی بستی والوں کی مخالفت موڑ لی، اللہ اب اگر ان میرے بستی والوں کو پتہ چلے گا کہ اس کا ایک ہی بیٹا تھا اور وہ فوت ہو گیا تو وہ خوش ہوں گے، تو اللہ تو میرے بچے کو زندگی عطا کر۔ ایسے خلوص کے ساتھ اس نے دعا مانگی کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اسی وقت دوبارہ زندہ کر دی۔ اور بھی ناممکن چیزیں جو ہیں صحابہ کے حالات میں دیکھیں، تابعین کے حالات میں دیکھیں، بعد میں اسلاف کے حالات میں دیکھیں تو ہمیں ایسی مثالوں سے کتابیں بھری پڑیں۔ بخاری شریف، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جنہوں نے لکھی، محمد بن اسماعیل بخاری، ان کے حالات میں لکھا کہ بچپن میں نابینا ہو گئے، دونوں آنکھوں سے دکھائی دینا ختم ہو گیا، تو ان کی والدہ اللہ کے آگے روتی تھیں کہ اللہ میرے بیٹے کی بینائی لوٹا دے۔ چند دن اللہ سے مانگا تو خواب میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیارت ہوئی۔ ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں ان سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے مانگنے کی وجہ سے، تمہارے رونے کی وجہ سے تمہارے بیٹے کی بینائی لوٹا دی۔ جب بیدار ہوئی تو بیٹے کی آنکھیں بینائی واپس لوٹ آئی تھی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس بیٹے کو وہ مقام دیا کہ علم حدیث میں ان کو امام بنا دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ تلقین کی ہے کہ میرے خزانوں سے مانگو، مانگ کر لو۔ دنیا میں اگر کسی سے مانگا جائے، انسان ایک دفعہ مانگے، دو دفعہ مانگے تو مانگنے سے بندہ ناراض ہوتا ہے جس سے مانگا جا رہا ہے، لیکن اللہ کی ذات وہ ذات ہے کہ جن سے اگر نہ مانگا جائے تو ناراض ہوتا ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جو آدمی اللہ سے نہیں مانگتا اللہ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ تعالیٰ پریشان حالی میں اس کی پکار کو سنیں اور اس کی دعا کو سنیں، اسے چاہیے کہ خوشحالی میں اللہ سے خوب مانگا کرے۔ ہم لوگ عام طور پر اسی وقت مانگتے ہیں جب کوئی پریشانی آئے، عام دنوں میں اللہ سے مانگنے کا ہمیں موقع نہیں ملتا، حالانکہ اللہ سے مانگنا یہ تو مستقل عبادت ہے اور اس کو عبادت کا مغز قرار دیا۔ اور ایک روایت میں یہ ہے کہ اللہ رب العزت کو سب سے زیادہ محبوب چیز بندوں کے اعمال میں سے وہ بندوں کا اللہ سے مانگنا ہے، اللہ بندوں کے مانگنے سے ایسے خوش ہوتے ہیں۔ اور ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے کہ اللہ فرماتے ہیں کہ بندو تم بھوکے ہو، تم جس کو میں کھلاؤں وہی اس کی بھوک ختم ہوگی، اور تم پیاسے ہو، جس کو میں پلاؤں اس کی پیاس بجھے گی، تو اپنی ساری ضروریات وہ مجھ سے مانگو۔ تو اللہ سے مانگنے کا اہتمام ہونا چاہیے، جس قدر توجہ سے اللہ سے مانگا جائے۔ ہمارے ہاں ایک بات یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دو دفعہ مانگ لیا، دو چار دن مانگ لیا، اور یہ سمجھتے کہ فوری اس کا اثر ظاہر ہونا چاہیے، جلد بازی کرتے ہیں۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ اللہ رب العزت اس وقت تک بندے کی دعا قبول فرماتے ہیں جب تک وہ جلد بازی کا مظاہرہ نہ کرے۔ جب وہ جلد بازی کا مظاہرہ کرتا ہے تو پھر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کا قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور جلد بازی کا مظاہرہ کیا کہ زبان سے ایسے کلمات نکال دینا کہ ہماری تو اللہ تعالیٰ سنتا ہی نہیں،
ہم تو اللہ سے مانگتے ہیں، وہ ہماری قبول ہی نہیں کرتا۔ حالانکہ حضور نے ارشاد فرمایا بندہ جو دعا بھی مانگے تو اللہ اس کو قبول فرماتے ہیں۔ پھر اس قبولیت کی متعدد صورتیں ہیں، یا تو اللہ تعالیٰ بعین ہی وہی چیز بندے کو عطا فرما دیتے ہیں، اور یا اس کے بدلے میں وہ چیز مناسب نہیں ہوتی اس کے حق میں، چونکہ اللہ تعالیٰ بندوں کی حکمتوں کو، مصلحتوں کو زیادہ جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی اس پہ آنے والی مصیبت اس سے ٹال دیتے ہیں، یا اس کے بہتر کوئی چیز عطا فرما دیتے ہیں۔ اور تیسری صورت یہ کہ اللہ رب العزت آخرت میں اس کا بدل دیں گے۔ اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ جب وہ دعائیں جو انسان نے دنیا میں مانگی تھیں ان پر جو اجر ملے گا قیامت کے دن، تو اس وقت بندہ خواہش کرے گا کاش کہ میری دنیا میں کوئی دعا قبول ہی نہ ہوتی۔ تو دعا کا مانگنا یہ فائدے سے خالی نہیں، بندہ جب مانگے گا تو اس پہ اجر و ثواب تو پکا ہے، اور دعا کے مانگنے میں یہ بندے کا عبدیت کا اظہار ہے، اپنی عاجزی کا اظہار ہے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا عبد الماجد دریا آبادی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے ایک دفعہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو ایک خط لکھا، سوال کیا کہ حضرت میں تو اللہ سے دعا نہیں مانگتا، چونکہ اللہ تعالیٰ کو میری ضروریات کا علم ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر مہربان بھی ہے، تو اس لیے مانگنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ جانتے ہیں کہ مجھے جس چیز کی ضرورت ہے وہ خود ہی دے دیں گے۔ تو حضرت نے جواب میں فرمایا کہ بھائی دعا کا مانگنا یہ اطلاع کے لیے نہیں ہے کہ اللہ مجھے اس بات کی ضرورت ہے، دعا کا مانگنا تو اظہار عبدیت کے لیے ہے کہ اللہ میں تیرا بندہ ہوں، عاجز ہوں، کمزور بندہ ہوں۔ تو دعا مانگنا تو اللہ کے آگے اپنے عجز کے اظہار کے لیے، اور جس آدمی کو دعا کی توفیق مل گئی اس کے لیے خیر کے دروازے کھل گئے۔ تو اس لیے کہ روایت میں کا مفہوم یہ ہے کہ صبح و شام اللہ سے مانگا کرو، اس کے مانگنے سے صبح و شام اللہ سے مانگو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے لیے رزق کے دروازے کھول دیں گے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دشمنوں سے تمہارا تحفظ فرمائیں گے۔ ہمارے بزرگ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے تھے کہ بالخصوص فرض نمازوں کے بعد تو اللہ سے خوب گریہ وزاری سے مانگو، اور جو تمہارا مسئلہ حل نہ ہو رہا ہو اس کو فرض نمازوں کے بعد دعا مانگو، کیونکہ فرض نمازوں کے بعد جو ہے یہ قبولیت دعا کی گھڑی، اور ہم لوگ جو ہیں وہ فرض نمازوں کے بعد جو مختصر سی دعا مانگتے ہیں اس میں بھی ہماری توجہ نہیں ہوتی۔ تو دعا کے لیے جیسے میں نے پہلے عرض کیا دل کا متوجہ ہونا بھی ضروری ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ ایک فقیر آدمی آتا ہے وہ کیسے گریہ وزاری کرتا ہے، تو بندہ سمجھ رہا ہوتا ہے اچھا بھلا ہے یہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کے گریہ وزاری کرنے کی وجہ سے بندہ نرم دل ہو جاتا ہے، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتا ہے۔ تو ایسے ہم بھی اللہ کے آگے گریہ وزاری کرنے والے بنے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا اللہ کو وہ بندے بہت پسند ہیں جو اللہ کے آگے گریہ وزاری کرتے ہیں، بلک بلک کر رو کر اللہ سے مانگتے ہیں۔ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے یہ بات لکھی، فرمایا کہ دو بزرگ ایسے تھے کہ ان کے رونے کی وجہ سے میری آنکھ کھل جاتی، فرمایا کہ میری نیند اتنی گہری ہے کہ اگر پاس ڈھول بھی بجے تو میری آنکھ نہیں کھلتی، لیکن وہ دو بزرگ ایسے کہ ان کے رونے کی وجہ سے اللہ کے آگے ایسے گریہ وزاری کرتے تھے جیسے بچہ بلک بلک کر رو رہا ہو تو میری آنکھ کھل جاتی تھی۔ ایک حضرت مولانا حسین احمد صاحب مدنی رحمۃ اللہ علیہ، دوسرے مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ تبلیغی جماعت کے بانی۔ تو ان حضرات کا اللہ کے آگے رونا تھا کہ اللہ نے ان کو ایسی محبوبیت دی اور مقبولیت دی، اور اللہ نے ان سے اتنا دین کا کام لیا۔ تو ہم بھی اپنے لیے، اپنے اہل و عیال کے لیے، اپنی اولادوں کے لیے اللہ کے آگے رونے والے بنے، اور دعا سے بڑھ کر اہل و عیال کے لیے اور اولاد کے لیے بہتر کوئی مجرب ان کی فرما برداری کے لیے کوئی عمل نہیں۔ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد فرما بردار ہو اور اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، تو اس کو چاہیے کہ نمازوں میں کثرت سے اپنی اولاد کی نیکی کے لیے دعا کیا کرے۔ وہ فرماتے تھے یہ دعا جو ہے ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، اے اللہ ہمیں ہماری اولاد اور بیویاں ایسی عطا فرما جو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ فرماتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک وہی اہل و عیال ہوں گے جو اللہ کے فرما بردار ہوں گے، جو والدین کے فرما بردار ہوں گے، اور ہمیں متقی لوگوں کا امام بنا۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس دعا کو نماز میں تشہد میں مانگا کرو،
کہتے اس کا میں نے بڑا تجربہ کیا کہ جو آدمی اس کا اہتمام کرتا ہے اللہ اس کے اہل و عیال کو اس کا فرمانبردار بنا دیتے ہیں۔ تو جہاں ہم دیگر اسباب اختیار کرتے ہیں وہاں اس سبب کو بھی اختیار کریں کہ اللہ سے خوب مانگا کریں، اور اس میں ساتھ ساتھ اس بات کا بھی اہتمام ہو کہ اپنی روزی کی جانب بھی توجہ ہو کہ ہمارا کھانا پینا اس میں مشتبہ مال نہ آئے، کیونکہ مشتبہ مال کے کھانے سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک بندہ گریہ وزاری کر رہا ہے، اللہ کے آگے رو رو کر بلک بلک کر دعائیں مانگ رہا ہے، لیکن اس کا کھانا حرام، اس کا پینا حرام، اس لیے اللہ کو اس کی دعا کی پرواہ نہیں۔ تو ہم یہ چاہتے ہیں اللہ ہماری دعائیں قبول کریں، تو اس کے لیے اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچانا بھی ضروری ہے۔ ایک صحابی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، حضرت سعد بن ابی وقاص، اور عرض کی یا رسول اللہ مجھے کوئی عمل بتا دیں کہ میں مستجاب الدعوات بن جاؤں، کہ جو دعا مانگوں اللہ اس دعا کو قبول فرمائیں۔ تو حضور نے فرمایا 2 باتوں کے اہتمام کر لو، مستجاب الدعوات بن جاؤ گے۔ ایک تو اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا لو، زبان سے جھوٹ کا جملہ نہ نکلے، اور فرمایا کہ دوسرا اپنے پیٹ کو مال حرام سے بچا لو۔ تو ہم بھی اس کا اہتمام کریں تو اللہ تعالی ہماری دعائیں بھی قبول کریں گے۔ اور دعا اللہ سے مانگنی ہے اپنی عبدیت کے اظہار کے لیے، تاکہ اللہ ہم سے راضی ہوں۔ جتنا اللہ سے مانگیں گے اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے استاذ تھے حسن مولانا عبدالمجید صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرمایا کرتے تھے کہ جو مانگنے کا طریقہ ہے اسی سے مانگو، در کریم سے کیا نہیں ملتا۔ اللہ کے خزانے تو اتنے وسیع ہیں، بس بندہ مانگنے والا ہو۔ خود اپنا وہ فرماتے کہ طالب علمی سے اللہ تعالیٰ نے دل میں یہ بات ڈالی کہ حرمین شریفین کی حاضری کا شوق دل میں ڈال دیا، لیکن اسباب نہیں تھے۔ فرمایا کہ 30 سال میں نے روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا کہ اللہ حرمین شریفین کی مقبول حاضری کے اسباب پیدا کر دے۔ تو 30 سال مانگنے کے بعد پھر اللہ نے ایسا دروازہ کھولا کہ سال میں 3 دفعہ بھی حاضری کا موقع ملا، حج پہ بھی جانا ہوا اور 2 دفعہ عمرے پہ۔ اور فرمایا 1 پیسہ جیب میں نہیں ہوتا تھا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو کسی بندے کے دل میں ڈالتے، وہ آتا جی پاسپورٹ دیں، اور سارے اخراجات وہ سارے برداشت کرتے۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے حضرت مولانا حکیم اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک میرے تعلق والے تھے، وہ کسی خطرناک بیماری میں مبتلا ہو گئے۔ ایک دن بڑے مایوسی کے عالم میں میرے پاس آئے اور آ کے کہنے لگے کہ حضرت ڈاکٹروں نے جواب دے دیا۔ تو میں نے کہا بھائی ڈاکٹروں نے جواب دیا، اللہ نے تو جواب نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ تو کہتے ہیں وقال ربکم ادعونی استجب لکم، مجھ سے مانگو میں تمہاری دعائیں قبول کروں گا۔ تو میں نے ان سے کہا کہ تم دن میں 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے اللہ سے مانگا کرو، چونکہ کثرت کا کم از کم فرد وہ 3 ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو آدمی کثرت سے اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کو محروم نہیں رکھتے، تو لہذا دن میں 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھو۔ تو فرماتے ہیں کہ اس نے 1 مہینہ یا 2 مہینے وہ مسلسل 3 دفعہ صلاۃ الحاجت پڑھی۔ ایک دن بڑا خوشی میرے پاس آیا، کہنے لگا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس بیماری سے شفا دے دی، اور میں نے کوئی دوائی استعمال نہیں کی۔ خود اپنا ذاتی تجربہ بھی کہ میری چند سال پہلے کمر میں تکلیف ہوئی، بیٹھا نہیں جاتا تھا، سفر بھی بیٹھ کر نہیں کر سکتا تھا، جو ممکن تھا علاج جہاں جس نے بتایا گیا، لیکن فائدہ نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے حرمین شریفین حاضری کی توفیق دی، وہاں اللہ کے آگے مانگا تو واپس ایسے آئے جیسے کبھی کوئی تکلیف ہی نہیں ہوتی۔ تو اللہ سے جب ہم کوئی تکلیف آتی ہے، بیماری آتی ہے، تو ڈاکٹر کے پاس جانے سے پہلے اللہ سے مانگیں۔ ڈاکٹر کی درست سمت رہنمائی بھی اللہ نے کرنی ہے۔ جب ہم دوائی لینے کے لیے جائیں اس سے پہلے 2 نفل اللہ سے پڑھ کر مانگیں کہ اللہ اس بیماری سے شفا دے دے، اور سنت سمجھ کر ڈاکٹر کے پاس جا رہا ہوں دوائی استعمال کرنے کے لیے، تو اس کا جو ہے درست سمت رہنمائی فرما، تو اس سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ کرم فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات سے کثرت سے مانگنی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب